عمران خان نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 3 ٹیلی تھون میں جمع کیے گئے 15 ارب روپے ہڑپ کر لیے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے باضابطہ طور پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مخیر حضرات نے 15 ارب روپے کے عطیات جمع کرائے ہیں۔ عمران خان نے امریکہ میں پی ٹی آئی کی انصاف ریلیف فاؤنڈیشن، اندرون ملک اور بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں سمیت غیر ملکی شہریوں، غیر ملکی این جی او سے عطیات وصول کیے۔ اس کی کوئی تفصیل کہیں درج نہیں۔ 5 گھنٹے میں 10 ارب روپیہ پاکستانیوں نے اکٹھا کر کے مجھے دیا ٹیلی تھون میں۔ چندے کی رقم میں خرد برد کے لیے بڑی چالاکی سے 2 بینک اکاؤنٹس کھولے گئے جو تحریک انصاف نے ٹرسٹ کے بجائے حکومت پنجاب اور حکومت خیبر پختونخوا کے نام پر کھولے۔ اگر چندے کی رقم ٹرسٹ اکاؤنٹ میں آتی تو اس کی مانیٹرنگ کی جا سکتی تھی۔ پرائیویٹ اکاؤنٹس ہونے کی وجہ سے ان اکاؤنٹس میں کتنی رقم جمع ہوئی، کتنی موجود ہے، یہ صرف اکاؤنٹ ہولڈر کو معلوم ہوتا ہے۔ عمران خان نے عطیات کو سیلاب متاثرین پر خرچ کرنے کے بجائے ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے، الیکشن مہم اور لانگ مارچ کے لیے استعمال کیا۔ عمران خان نے ثانیہ نشتر کے ہمراہ یہ بھی کہا کہ عطیے کی رقم سے سندھ کے سیلاب سے متاثر افراد کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے، تاہم پی ٹی آئی کی جانب سے خاص طور پر سندھ میں زمین پر خرچ کی گئی رقم کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ سندھ میں بھی یہ 1 بلین جو ہے، 1 ارب جو ہے، وہاں پر 40,000 لوگوں کو میں بانٹ دیں گے۔ پی ٹی آئی کے امریکہ میں مقیم ڈونرز پی ٹی آئی سے C3501 سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ میں ٹیکس سے استثناء حاصل کر سکیں، تاہم پی ٹی آئی انہیں یہ سرٹیفکیٹ فراہم نہیں کر رہی۔ عمران خان کے اس عمل نے ثابت کر دیا کہ وہ غیر ملکی فنڈڈ ایجنٹ ہے اور پی ٹی آئی ایک غیر ملکی فنڈڈ جماعت کی طرح کام کر رہی ہے جس کا مقصد صرف پاکستان کو سماجی اور معاشی طور پر تباہ کرنا ہے۔ عمران خان کی مسلح افواج کے سینئر افسران پر الزام تراشی کرنا پاکستان کو تباہ کرنے کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ دنیا بھر کے مخیر حضرات مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیلاب متاثرین کے نام پر جمع کیے گئے 15 ارب روپے کے عطیات کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں یا پھر عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے 15 ارب روپے وصول کیے جائیں تاکہ سیلاب متاثرین کو ان کا حق مل سکے۔